بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناو کے گزشتہ سبق کے اندر مفاعیل خمسہ کا بیان پڑھا۔ منصوبات کی چھٹی قسم جو ہے وہ ہے حال۔ صاحب ہدایت الناو نے فرمایا الحال لفظ يدل على بیان حیت الفاعل او المفعول به او کلیہما نحو جانی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا وَلَقِيتُ عَمْرًا رَاكِبَيْنِ۔ حال اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے صفت یا شان، اور کبھی کبھی حال کا اطلاق جو ہے اس زمانے پر بھی کیا جاتا ہے جس زمانے کے اندر انسان موجود ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف مصنف نے فرمائی حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ جانی زید راکبا، اس میں راکباً حال ہے جو زید فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ مصنف نے دوسری مثال دی ضربت زیدا مشدودا، اس میں مشدوداً حال ہے جو زید مفعول بہ کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اور تیسری مثال دی لقیت امرا راکبین، اس میں راکبین حال ہے جو فاعل اور مفعول بہ ان دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو حال وہ لفظ ہے جو فاعل کی حالت یا مفعول بہ کی حالت یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد استقر في الدار قائما، وكذا المفعول به نحو هذا زيد قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زيد۔ جس فاعل یا مفعول بہ کی حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس فاعل اور مفعول بہ کی آگے دو صورتیں ہوں گی کہ فاعل اور مفعول بہ لفظاً موجود ہوں گے، یعنی فاعل لفظاً ہوگا، مفعول بہ بھی لفظاً ہوگا، اور دوسری اس کی حالت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بہ مانن ہوں گے، فاعل مانن ہوگا، مفعول بہ مانن ہوگا۔ تو اس مانوی فاعل کی حالت بیان کرے گا، اس مانوی مفعول کی حالت بیان کرے گا۔ مانوی فاعل کی مثال ہے جی زید فی الدار قائما، زید فی الدار قائما۔ اب اس میں بظاہر زید جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، فاعل نہیں ہے، قائما اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں زید لفظی طور پر فاعل نہیں ہے، معنوی طور پر فاعل ہے۔ وہ کس طرح مصنف نے بیان کیا کہ زید فی الدار قائما، اس کا معنی کیا ہے؟ زید استقر فی الدار قائما، اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ اس میں فی الدار یہ ظرف ہے، اور ما قبل میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ظرف جو ہے وہ استقر فعل مقدر کے اکثر ناویوں کے نزدیک متعلق ہوتا ہے۔ اب جب اس کو نکالیں گے تو اس میں جو ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ ذوالحال، اور آگے قائم۔
اب اس اعتبار سے زید کیا بن گیا؟ معنوی طور پر فاعل بنا، لفظی طور پر فاعل نہیں ہے کہ یہ اس ضمیر کا مرجع ہے۔ اسی طرح حال جو ہے مفعول بھی جو معنوی ہوتا ہے اس کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال ہے ھذا زید قائما۔ اب اس میں جو زید ہے یہ معنوی مفعول بھی ہے اور قائم اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے جو کہ حال ہے۔ اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ المشار الیہ قائما ہوا زید، حالت قیام میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ زید ہے۔ تو زید اس مثال کے اندر معنوی طور پر فاعل ہے، لفظی طور پر مفعول ہے، لفظی طور پر مفعول نہیں ہے، صرف معنوی طور پر مفعول ہے۔ اچھا جی، تو ہمارے سامنے جو فی الحال جتنا ہم نے پڑھا اس کی تفصیل یہ آئی کہ حال یا تو فاعل کی حالت بیان کرے گا جو لفظی ہوگا یا معنوی، مفعول کی حالت کو بیان کرے گا جو لفظی ہوگا یا معنوی، یا پھر دونوں کی حالت کو بیان کرے گا۔ اسے آگے فرمایا والعامل فی الحال فعل او معنی فعل۔ اب حال کا عامل کس چیز کو کہا جائے گا؟ تو فرمایا دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو فعل ہوگا یا معنی فعل۔ حال کا عامل کیا ہوگا؟ فعل ہوگا یا معنی فعل۔ اچھا جی، معنی فعل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں فاعل بھی آتا ہے، اس میں مفعول بھی، صفت مشبہہ بھی، اس میں تفضیل بھی، مصدر بھی، ظرف بھی، جار مجرور بھی، اسماء افعال بھی، اور ہر وہ کلمہ جس سے فعل کا معنی مستنبط ہو، جیسے حرف ندا ہے، حرف تنبیہ ہے، اسم اشارہ ہے، تمنی ہے، ترجیح ہے، اور اس کے علاوہ وہ کلمات جو معنی فعل پر دلالت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے معنی فعل میں شامل ہوں گے۔ تو حال کا عامل فعل ہوگا یا معنی فعل۔ معنی فعل میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، مصدر، ظرف، جار مجرور۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسماء افعال، اور ہر وہ کلمہ جس سے فعل کا معنی مستنبط ہو، جیسے حرف ندا، اچھا جی، مزید اس کے اندر جو چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، حرف تنبیہ، اسم اشارہ، اس کے علاوہ تمنی، ترجیح وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں حال کا جو عامل ہوتا ہے معنوی طور پر اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی اوپر معنوی کے اندر مثال پڑھی تھی، زید فی الدار قائما، اس میں جار مجرور ہے، اور دوسری مثال پڑھی ھذا زید قائما، اس میں ھذا اسم اشارہ ہے۔ تو حال کا عامل فعل یا معنی فعل، اور معنی فعل میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں۔ اس سے اگلی عبارت میں مصنف نے فرمایا والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ۔ یاد رہے حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی کبھی معرفہ نہیں ہوگا۔
اور ذوالحال جو ہے وہ غالباً معرفہ، اکثر معرفہ ہوگا، ہاں نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اوپر مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہی ہے، جہاں فاعل یا مفعول لفظی طور پر موجود ہیں یا معنوی طور پر موجود ہیں۔ لیکن فَإِنْ كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ نَحْوُ جَاءَنِي رَاكِبًا رَجُلٌ لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو، ویسے تو ذوالحال جو ہے وہ جب معرفہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور حال بعد میں آتا ہے، ترتیب اصل یہی ہے۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا کہ حال کو ذوالحال سے پہلے لانا ضروری ہوگا۔ اگر حال ذوالحال نکرہ ہو تو ایسی صورت میں حال کو ذوالحال سے پہلے لانا ضروری ہے۔ اس کی مثال جیسے جانی راکبن رجل، اب یہ ذوالحال نکرہ ہے تو حال کو مقدم لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ ایسا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بیان کی بھی دیکھیں۔ ظاہر ہے ذوالحال فاعل ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، اور جب ذوالحال مفعول ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر ذوالحال کو پہلے لائیں تو اس میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آپس میں موصوف صفت ہیں، ذوالحال اور حال نہیں۔ تو اس چیز کے ازالے کے لیے، اس التباس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ حال کو پہلے لائیں گے، ذوالحال کو بعد میں لائیں گے۔ اب وہ دیکھیں حالت نصب کی مثال ہے، رأیت راکبن رجلا، رأیت اب راکبن جو ہے، راکبن جو ہے یہ رجل سے حال ہے۔ اگر اس کی ترکیب جو ہے یوں کر دی جائے رأیت رجلا راکبن، تو پھر اس سے یہ التباس آ جائے گا کہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جب ذوالحال نکرہ ہو تو ذوالحال کو بعد میں لے کے آئیں گے اور حال کو پہلے لے کے آئیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ وقد تكون الحال جملة خبرية نحو جاني زيد وغلامه راكب او يركب غلامه۔ اس سے حال کے حوالے سے مصنف ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں، گویا اگر ہم اس کو مزید آسان طریقے سے سمجھیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حال کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ حال کیا ہوگا؟ مفرد یا جملہ۔ حال مفرد یا جملہ۔ جو سابقہ ہم نے مثالیں پڑھی ان تمام مثالوں کے اندر حال مفرد ہے، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ حال کبھی کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ، چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو یا فعلیہ خبریہ ہو۔ جملہ خبریہ میں پھر آگے اس کی دو طرح ہے۔ اسمیہ کی مثال بیان کی، جانی زید و غلامہ راکب۔ اس میں واو جو ہے وہ حالیہ ہوگی، اور غلامہ راکب مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ زید ذوالحال سے حال بن جائے گا۔
ٹھیک ہے جی. اسمیہ فعلیہ، اس کی مثال جانی زیدن وَيَرْكَبُ غُلَامُهُ. اس میں زید ذو الحال ہے، واو حالیہ، یرکب فعل، غلامہ اس کا فاعل، مضاف مضاف الیہ مل کر، فعل اور فاعل مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے فرمایا وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَى الْفِعْلِ نَحْوُ هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا مَعْنَاهُ أُنَبِّهُ وَأُشِيرُ. اوپر بھی اس پر بات ہوئی، یہاں دوبارہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس جملہ کی مثال کے جہاں یا اس حال کی مثال جس حال کے اندر عامل جو ہوتا ہے معنی فعل ہوتا ہے وہ یہ ہے ھذا زید قائما. اس کا معنی کیا ہے؟ انبہ و اشیر زیدا قائما. ھذا یہ انبہ یا اشیر کے معنی میں ہوگا، اور زید جو ہے پھر معنوی مفعول ہے اور قائم اس سے حال ہوگا. وقد يحذف العامل لقيام قرينة كما تقول للمسافر سالما غانما اي ترجع سالما غانما. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ذوالحال کا عامل جو ہوتا ہے اس کو قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک بندہ سفر پر جانے لگتا ہے تو اس کا سفر پر جانا جو ہے یہ قرینہ ہوتا ہے اس بات کے لیے جو آگے اسے کہی جائے. مثلا اسے کہا جائے سالمن غانمن، یعنی تم سفر پر جا رہے ہو تو سلامتی کے ساتھ لوٹو اور نفع حاصل کر کے لوٹو. اصل عبارت ہوگی اے ترجع سالمن غانمن، یعنی جب تم واپس آؤ تو کس طرح؟ سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ. تو یہاں تک حال کے حوالے سے ہماری جو ابحاث تھیں الحمدللہ وہ مکمل ہوئیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم منصوبات کی 7ویں قسم تمیز کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا